والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. محترم دوستو، اللہ کے فضل سے ربن کی تفسیر 6 مجلس میں مکمل ہوئی اور ابھی تو بہت ساری باتیں باقی ہیں، لیکن تھوڑی بہت اللہ کی جو تربیت ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ تھوڑی بہت آپ حضرات کے سامنے آ گئی. اب میں عالمین کی تفسیر کرتا ہوں. اگرچہ ربن کی تفسیر کا حق ادا نہیں ہوا، لیکن جتنا ہو سکا اتنا میں نے آپ حضرات کو الحمدللہ بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب ہے، صرف ہمارا نہیں، عالمین کا. یہ عالمین جو ہے جمع کا لفظ ہے، بہووچن، پلورل. اس کی جمع عالم کی. اس سے پتا چلا کہ عالم صرف ایک نہیں ہے، بہت ہے. اب کتنے ہیں؟ بہت. اللہ ہر ایک کی تربیت کرتا ہے، ہر ایک کی پرورش کرتا ہے. جس کی جو ضرورت ہے اللہ اس کی ضرورت پوری فرماتے ہیں. کیسا اللہ ہوگا؟ انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو آج آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کتنا عظیم ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے. جب عالم ایسا ہے تو بنانے والا کیسا ہے. تو اللہ تعالی ہر عالم کی ضروریات پوری فرماتا ہے. اب کتنے عالم ہیں؟ تفسیر قرطبی میں ہے. ایک قول امام التفسیر حضرت مقاتل رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں 40,000 عالم. اور امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 80,000 عالم ہے. یہ تو صرف عالم دنیا ہے. اور ایک قول کے اعتبار سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ دنیا میں 18,000 مخلوق ہیں، 18,000 قسم کی، اور ہر مخلوق ایک عالم ہے. اور اس سے ڈبل مخلوق، ڈبل عالم سمندر. 36,000. کیوں؟ پانی زیادہ ہے خشکی کے مقابلے. کتنا ہے پانی؟ معلوم؟
تفسیروں میں ہے، حدیث کی شروحات میں ہے کہ پورا زمین کا رقبہ سے طرف رقبہ یعنی 500 سال کی مسافت ہے. 500 سال لگے اس کو طے کرنا ہوگا، مکمل گھومنا ہوگا. ان 500 سال کی مسافت میں 300 سال کی مسافت میں سمندر ہے. 300 سال لگے اور 190 سال یاجوج ماجوج قوم جس دھرتی پر آباد ہیں اس دھرتی کو طے کرنے میں 190 سال لگے اور 10 سال انسان جہاں آباد ہے 10 سال لگے. 500 سال ہو گئے. اس سے پتا چلا انسان کے مقابلے میں یاجوج ماجوج زیادہ ہے. کتنے زیادہ؟ حدیث سے پتا چلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی. 100% کی بات نہیں، 1000 کی بات ہے. ہر 1000% نہیں، پر سینٹ نہیں، پر 1000. ہمارا جو حساب ہے نا پرسنٹیج میں 100 میں اتنا حدیث میں آتا ہے پر 1000. ایک جنتی 999 جہنم. صحابہ ڈر گئے کیا ہوگا یا رسول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر مت کرو، 999 یاجوج ماجوج کے ہوں گے، ایک آپ کا امتی ہوگا. اس سے اندازہ لگاؤ ان کی تعداد کتنی ہے. یہ انسانی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک یافس تھے، ان کی اولاد ہے. اسی جو مسلمان باقی رہے تھے دنیا میں ان میں سے ایک یافس بھی تھے. ایک سام تھے، ایک حام تھے، ایک ہند تھے. اسی بنا پر باس کہتے ہیں کہ ہندوستان اسی کی اولاد ہے، ہند کی. ایک بچہ وہاں گیا افریقہ تو ساری افریقہ کی آبادی اس ایک لڑکے کی. ایک لڑکا یورپ گیا تو وہ سارا یورپ اس ایک بچے کا. اور ایک بچہ ایشیا میں آیا، ساری ایشیا اس ایک بچے کی. اور ایک بچہ سد سکندری کے پاس. یہ کون سا خاندان معلوم؟ منگولیا جس کو بولتے ہیں. منگولیا کون سے؟ چائنا میں، روس میں، ترک میں قبائل ہیں. ان کی اولاد یہ قبائل ہیں یاجوج ماجوج. اصل میں یہ یونانی لفظ تھا. یوگا موگا، اس سے عربی بنا یاجوج ماجوج. اصل میں دو تھے، یوگ اور موگ، اس سے یوگا موگا اور اس سے عربی بنا یاجوج ماجوج. یہ قوم ہے فی الحال ہے موجود، قیامت سے پہلے نکلے گی.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے حضرت مہدی کا انتقال ہو گیا ہوگا. ذرا دھیان دینا کیونکہ آج مضمون ایسا ہے، تاریخی مضمون ہے، اور تھوڑا اگر وقت ملا تو انشاءاللہ تھوڑا فلسفہ ہے، سائنس ہے، اللہ توفیق دے سمجھانے کی اچھی بات. اور میرا مقصد یاد رکھنا اس کا اللہ کی عظمت بٹھانے کا، بس ایک مقصد ہے. آج جب عالم ایسا ہے تو اللہ کیسا ہوتا ہے. اور جب بھی آپ نماز میں اللہ اکبر کہو، اللہ مجھے توفیق دے جو میں بیان کروں اس کا تصور کرنا، اور تصور کر کے یوں کہنا جو کچھ بیان ہوا اس سے بھی بڑا اللہ. جب عالم ایسا ہے، کائنات ایسی ہے، تو اللہ کیسا ہوگا؟ سب کو پال رہا ہے، سب کی تربیت کر رہا ہے. تربیت کسے کہتے ہیں؟ جس موقع پر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری ضروریات کو مہیا کرنا، مصلحت کے ساتھ اور پروان چڑھانا، اس کو بولتے تربیت. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ قوم نکلے گی، ابھی ہے موجود. کب سے ہے معلوم؟ سکندر ذوالقرنین پوری دنیا کو فتح کیا تھا. کون سکندر ذوالقرنین؟ حضرت خضر کے خالزاد بھائی. سکندر ذوالقرنین بادشاہ تھے، حضرت خضر وزیر تھے. وہ سکندر ذوالقرنین پوری دنیا کا بادشاہ. تاریخ میں آتا ہے 4 بادشاہ پوری دنیا کے گزرے، 2 مسلمان 2 کافر. مسلمان میں ایک سکندر ذوالقرنین، دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام. اور کافر میں 2 بخت نصر اور دوسرا نمرود. یہ 4 بادشاہ. تو جب پوری دنیا فتح کر لی حضرت ذوالقرنین نے، تو ان کا فساد بہت تھا، تو انہوں نے دیوار بنائی، بہت بڑی شیشہ پلائی. سائنسدانوں نے تحقیق کی یہ دیوار کہاں ہے. بعض کہتے ہیں کہ چائنا کے آس پاس میں. 4 دیواریں تحقیق ہو چکی ہیں. اتنی لمبی اور اتنی بڑی اور اتنی چوڑی ہے کہ آدمی اس کا سفر نہیں کر سکتا. کیوں؟ اربوں خربوں کی تعداد میں یہ یاجوج ماجوج قوم اس دیوار کے بڑے ہیں، اس دیوار کے پیچھے. کیسی قوم ہے معلوم؟ وحشی، جنگلی، جو آوے کھا جانے، یہاں تک کہ دیوار کو چاٹتے ہیں. کتنا چاٹتے ہیں معلوم؟ اتنی موٹی اور بڑی اور لمبی چوڑی دیوار سب مل کے چاہتے ہیں کہ اس دیوار کو توڑنا ہے اور دنیا میں آنا ہے ہمیں. اس دنیا میں حدیث میں آتا ہے وہ چاہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ صبح میں چاٹ لیں گے. لیکن صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اس دیوار کو اتنی موٹی بنا دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب میں چاہوں گا کہ اب دیوار کو توڑوانی ہے اس یاجوج ماجوج سے، تو اس دن وہ چاٹیں گے، اور جب رات پڑ جائے گی وہ یوں کہیں گے آئندہ کل چاٹ لیں گے، انشاءاللہ بولیں گے. اللہ فرماتے ہیں جس وقت انشاءاللہ بولیں گے دیوار کو باقی رکھوں گا، اور دوسرے دن وہ دیوار توڑ دیں گے اور دنیا میں گھسائیں گے. وہ کون سا دن ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت. حضرت مہدی انتقال ہو گیا. سنو حدیث میں ہے ابھی تو نہیں آئے حضرت مہدی، اس وقت آئیں گے.
دجال کے وقت میں دجال سے مقابلہ ہوگا. آپ کو پتا ہے دجال جس آدمی کو قتل کرے گا، حدیث میں مشکات میں بھی، مدینہ کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. آپ کو خود باہر جانے نہیں تو وہاں سے نظر آتی ہے وہ جگہ، بس وہاں دجال اس کا لشکر اندر نہیں گھس سکے گا. وہاں پر ایک آدمی جائے گا مہدی کے لشکر میں سے، اس سے وہ کہے گا دجال مجھے الہ مانو. یہ کہے گا نہیں تو دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے. وہ تلوار سے 2 ٹکڑے کر دے گا. کیسے 2 ٹکڑے معلوم؟ آدھا گھر ادھر ہوگا، آدھا گھر ادھر، اور بیچ میں سے دجال چلے گا تلوار لے کر ہلاتا ہوا. اور اپنے جو ماننے والے ہوں گے ان سے کہیں گے دیکھو میں نے قتل کر دیا نا، ہاں اب دیکھو میں اس کو زندہ کرتا ہوں تو مجھے مانو گے نا اللہ؟ ٹھیک ہے، پہلے سے مانا، اور اس کے دیکھنے کے بعد تو اور زیادہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا. دجال کے ماننے والے وہ دونوں کو ٹکڑوں کو ایک کر دے گا اور کھڑا کر دے گا، چلتے پھرتے ہو جائے گا. کہے اب تو مانو میں نے قتل کیا اور 2 ٹکڑے کیے اور زندہ کیا، اب تو مجھے مانو. وہ آدمی کیا کہے گا؟ اب تو میرا اتنا یقین ہو چکا کہ تو ہی دجال ہے. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ دجال ایسا کرے گا سمجھ لینا وہ دجال ہے. حضرت مہدی ہوں گے لشکر میں سامنے. آپ کو پتا ہے یہ آدمی کون ہوگا؟ حضرت خضر علیہ السلام. خضر ہوں گے. اسی اکثر علماء فرماتے ہیں خضر زندہ ہے لیکن نظر نہیں آتے. شیخ مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے بہت دعا کی کہ اللہ مجھے خضر ملاقات کرائے، مجھے بات کرنی ہو ان سے. اللہ نے ملاقات کرائے. وہ یوں فرماتے ہیں کہ میں نے جب پوچھا خواب میں تو انہوں نے یوں فرمایا کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو مجھے انسان کی شکل عطا فرماتے ہیں، میری روح کو متشکل بنا دیتے ہیں اور میں مدد کے لیے آتا ہوں. اللہ نے مجھے یہ قوت عطا فرمائی ہے، مجھے اور میرے بھائی کو. الیاس دونوں بھائی. الیاس علیہ السلام پانی میں رہتے ہیں، خضر خشکی میں رہتے ہیں. تو خضر علیہ السلام ہوں گے دجال جس کو قتل کرے گا. حضرت مہدی تو اس وقت ہوں گے. سب روایتوں میں کیوں خام خواہ گمراہ ہوتے؟ ابھی نہیں آئے حضرت مہدی، ابھی تو بہت دیر ہے. دیر کا مطلب میں کہہ نہیں سکتا کہ کب آ گئے، لیکن آئیں گے. کب؟ ان کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. سن لینا روایتوں میں. ابھی میرا مضمون نہیں ہے ورنہ آپ کو میں تفصیل کے ساتھ سمجھاتا، بس اتنا میں نے کہہ دیا. اس کے ذمہ میں حضرت مہدی علیہ السلام کا انتقال ہوگا. کب معلوم؟ 40 سال میں ظاہر ہوں گے اور 8 یا 9 سال کے بعد ان کا انتقال ہوگا. ان کی لگ بھگ عمر 48 یا 49 سال ہوگی. ابھی مجھے یقین کے ساتھ یاد نہیں، ورنہ 7 یا 8 سال رہیں گے بس. وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، ان کا انتقال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے. عیسیٰ علیہ السلام جنازے کی نماز پڑھیں گے. حضرت مہدی نے تو جو کہتے ہیں کہ مہدی آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھیں. کتنی موٹی بات ہے، سمجھے تو صحیح. لیکن معلوم نہیں کیوں نہیں سمجھتے یہ بات. ہے کیا نہیں بات؟ حدیث میں ہے
7 या 8 साल नहीं। और दूसरी बात, उनका मुकाबला दज्जाल के साथ होगा। तो जो यूं कहते हैं कि मेहदी आ गए, उनका मुकाबला हुआ दज्जाल के साथ। चलो दलील बताओ। और बात कहूं, उनका इंतकाल हुआ मदीना में मशहूर। जो दावा करते हैं वो कहां है? अफगानिस्तान में। ये जिम्मत बातें आई है। इंशाअल्लाह 100 हदीसें आपको मैं बयान कर सकता हूं हज़रत मेहदी के बारे में। तो हज़रत मेहदी का इंतकाल हो गया होगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए ईसा कोहे दूर पर चढ़ जाओ, मैं अपने ऐसे बंदों को निकाल रहा हूं जिनका मुकाबला तुम तो क्या पूरी दुनिया नहीं कर सकती। चले जाओ पर अपना सामान लेकर, खाने का पीने का सब सामान लेकर चले जाएंगे। सामान खत्म हो जाएगा, थोड़ा बाकी रहेगा। हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सीरी बेल्ट यानी मुंडी 100 दिरहम में भी नहीं मिलेगी उसको, इतने महंगाई हो गई। 100 दिरहम हजारों रुपये हुए। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह हम परेशान हो चुके हैं, हमारी मदद फरमा। वो कौम आ जाएगी दुनिया में, कितनी खतरनाक कौम होगी मालूम। इनका गुजर हदीस में है, बुहैरा तबरिया से होगा, अभी है मौजूद। वो पूरा समंदर पी जाएंगे, यहां तक के कीचड़ भी चाट जाएंगे। आगे वाली कौम, पीछे जो आएगी वो क्या कहेगी मालूम, यहां कभी जिंदगी में पानी था, हालांकि अभी है। कैसा सभा चट कर दिया होगा अगले हिस्से में, कि पीछे वालों के लिए कतरा पानी नहीं होगा। कतरा पानी तो क्या, कीचड़ भी नहीं होगा, कीचड़ भी चाट जाएंगे ना। कैसी कौम होगी बताओ, दरख्त भी खा जाएंगे, दुनिया का सारा सामान, सारी चीजें वो खा जाएंगे, पूरी दुनिया में उधम मचाएंगे, जगह नहीं मिलेगी दुनिया में। ईसा अलैहिस्सलाम परेशान हो जाएंगे, दुआ करेंगे, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। तो अल्लाह ताला एक हवा चलाएगा। हदीस में है, उनके गले में एक फोड़ा होगा, नजफ इसका नाम आया, इस बीमारी का। सब मर जाएंगे। कितने हैं कोई गिन नहीं सकता। मैंने आपको बता दिया, हमारा एक समझो इंसान, उनका 999 समझो। यानी कब से, आदम अलैहिस्सलाम से कयामत तक की इंसानों की तादाद गिन लो, वो कितने उनके मुकाबले में एक, यानी पर 1000 एक हमारा, उनका 999। तो जमीन में क्या होगा जब मर जाएंगे, इतनी बदबू बर्दाश्त से बाहर, फिर दुआ करेंगे अल्लाह दुआ कबूल फरमाएंगे। बड़े बड़े परिंदों को अल्लाह भेजेगा, उसकी गर्दन हाथी की, ऊंट की गर्दन जितनी होगी, परिंदे की, तो परिंदा कितना बड़ा होगा। सब लाशों को उठाएंगे, इतने परिंदे होंगे, और अल्लाह ऐसी जगह डलवा देंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उनकी चर्बी, उनका खून, इसकी बना पर बदबू होगी, अल्लाह बारिश बरसाएगा, जमीन को एकदम कांच जैसी कर देगा अल्लाह ताला। और जो बरकत होगी जमीन में, उसके बाद अजीबो गरीब बरकत होगी। कैसी बरकत होगी, एक अनार का दाना 50 या 100 आदमी पेट भर के खा सकेंगे। उसका जो छिलका होगा, पूरी जमात उस छिलके के नीचे बैठ सकेगी, इतनी बरकत होगी। एक ऊँटनी कितना दूध देगी मालूम, पूरा बड़ा कबीला हो, 500-600 आदमियों का पेट भर के
प्रतिशत के दूध, इतना दूध देंगे ऊँटनी, ये बरकत होगी। 40 साल होगी, ये सब होने वाला है। कब हो जावे कह नहीं सकते, क्यों? आजकल के हालात बता रहे हैं, पूरी दुनिया जुल्म से भर जाएगी। ऐसे हालात में हजरत मेहदी ज़ाहिर होंगे। अभी तो बाकी है, हदीस में है ये बात। जिन्होंने दावा किया मेहदी होने का, उस वक्त कहां पूरी दुनिया में जुल्म था। अब शुरू हो रहा है, पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म है, अब शुरू हो रहा है, ये तो होने ही वाला है। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला हजरत मेहदी को जाहिर फरमाएंगे, पैदा तो हो गए होंगे, 40 साल उम्र हो गई होगी, हज का जमाना होगा, और काबा शरीफ के पास हजर अस्वद और दरवाजे के पास वहां तवाफ करते होंगे, मकाम इब्राहिम के पास लोग इनको पहचान लेंगे, ओह ये मेहदी है। जबरदस्ती याद करें, बगौर सुनना जो बात मैं कहना चाहता हूं, बात आगे इसलिए मैं कह दो, लोग जबरदस्ती कहेंगे आप हमारे खलीफा हो, हम आपको खलीफा बना के रहेंगे। और जिन्होंने दावा किया, इन्होंने तो खुद कहा कि मुझे खलीफा करो, लो जमीन आसमान का फर्क हो गया, मुझे मेहदी मानो, इन्होंने खुद दावा किया। हजरत मेहदी दावा नहीं करेंगे कि मुझे मेहदी मानो, खलीफा मानो, ना, लोग जबरदस्ती बनाएंगे। कितनी मोटी, बच्चा भी समझ जाएगा ना, बात आ गई, इसलिए मेरा हक बनता है कि बात आ गई, मेहनत छुपाओ। अब आप जानो जैसा अकीदा रखना, मैंने तो कह दिया इसका खुलासा। तो याजूज माजूज कितने हैं वो मैंने आपको, अच्छा अल्लाह कितना बड़ा है मालूम? याजूज माजूज की कौन पता चला ना कितने हो गए? पर खासम 999। अल्लाह ताला रोजाना इनको पेट भर के खाना खिलाता है बगैर मेहनत के। तो जो अल्लाह को मानेगा उसको भूखा रखेगा। ये दिल में बिठाओ अकीदा। हाँ, कोशिश करने के लिए, सही करने के लिए, कमाने का, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह की हिकमत है। बगैर सुनना, ये भी हिकमत है। अल्लाह रोजी देगा, लेकिन उसके पीछे हिकमत ये है कि तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। बीमार आदमी पर हिकमत है अल्लाह की, दवाई करो, शिफा अल्लाह देगा, रोजी अल्लाह देगा, लेकिन हिकमत ये है तुम कमाओ, इलाज करो। हिकमत है अल्लाह की, हिकमत को बातिल मत करो, अल्लाह नाराज होता है इससे। तो जो अल्लाह को मानेगा, कोशिश करेगा, अल्लाह इसको कैसे भूखा रखेगा? नहीं रखेगा। एक रिवायत में आता है, याजूज मालूम कितनी तादाद में है, अल्लाह ताला रोजाना आसमान से अज़दहा नाजिल करता है। कितना बड़ा मालूम, ये सारी कौम पेट भर के खा लेती है। कितना बड़ा अज़दहा होगा या कितनी तादाद, और पेट पर जो पूरा समंदर चाट जाएंगे, इनकी कितनी खुराक होगी बताओ। अभी जो आ जाए ना, एक पानी का कतरा बाकी न रहे दुनिया में, समंदर खारा क्यों न हो, इसको भी साफ कर जाए। दाना, एक दाना बाकी न रहे दुनिया में, सब ऐसे भूखे मर जाते हैं। इतनी तादाद में है वो लोग, और जंगली किस्म की, वहशी किस्म की, कुछ नहीं जानती, वो समझती नहीं, बस सिर्फ जुल्म करना जानती है, फसाद मचाना जानती है। अल्लाह ने पैदा किया, इसमें हिम्मत होगी अल्लाह की, और है ही। जहन्नम को भरना है तो कैसे भरेंगे? तो अल्लाह ने मखलूक पैदा कर दी। जाओ, कितनी बड़ी जहन्नम होगी, इससे अंदाजा लगा। चलो, ये तो जिन्नत बात आई थी।
اب میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، 190 سال کی مسافت میں یاجوج ماجوج کی قوم پھیلی ہوئی ہے، اور 10 سال کی مسافت میں یہ زمین انسان پھیلے ہوئے ہیں، اور 300 سال کی مسافت میں پانی پھیلا ہوا ہے۔ یا اللہ کتنا پانی ہوگا! پہلے دنیا میں پانی تھا، زمین تو بعد میں بنی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سبز موتی پیدا کیا، سبز، اتنا بڑا تصور نہیں کر سکتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر، غضب کی نظر کی، پگھل گیا پانی، پانی ہو گیا، دھواں نکلنے لگا، جو دھواں نکلا اس سے آسمان بنایا، جو پانی بنا وہ پانی، اور جو تلچھٹ باقی رہ گئی وہ زمین، موتی سے بنا۔ سمندر بھی، زمین بھی، آسمان بھی۔ یہ زمین کی ابتدا میں کہہ رہا ہوں، کائنات کی ابتدا نہیں۔ کائنات کی ابتدا ایک سفید بادل تھا، بادل جیسا، اس پر اللہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پانی بنایا، اور پانی کو وہ عرش بنایا، نیچے پانی اوپر عرش، بیچ میں کچھ نہیں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ قرآن میں تو اللہ نے عرش، 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام لفظ کن سے نہیں بنایا، کلمہ کن سے نہیں بنایا، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور وہ بھی حدیث میں آتا ہے دائیں ہاتھ سے بنایا۔ اب وہ کیسا ہے دائیں ہاتھ پتا نہیں، ہاں روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا بڑا ہاتھ ہے، یہ ساری کائنات، 7 آسمان، 7 زمین، اور اتنی بڑی کائنات ہے۔ میں اگر بیان کروں تو کوئی کمزور دماغ والا تو نہیں بیٹھا نہیں یہاں پر، ورنہ پھٹ جائے گا۔ اتنی بڑی کائنات، وہ ساری کائنات اللہ کے دائیں ہاتھ میں آ جائے گی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور کیسا ہوتا، روایت میں آتا ہے کہ وہ 7 آسمان کتنے بڑے ہیں، ابھی میں کہتا ہوں آپ کو، جب دائیں ہاتھ میں آ جائیں گے نقطہ جتنا لگے گا پتا بھی نہیں کہاں گیا وہ 7 آسمان، تلاش کرنا پڑے گا۔ اور اس بھی سب کچھ اندر میں آ جائے گا۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور مٹھی میں، یہ بھی ہے قرآن میں، لیکن ابھی آیت نہیں آتی میرے سے۔ آسمانوں کو تو لپیٹ لے گا، کاغذ کی لپیٹنے کی طرف، اس طرف، اور ہاتھ میں لگے گا۔ تو اللہ کتنا بڑا ہوگا، یہ تو میرا ہاتھ کی بات کی، سیدھی سی دائیں ہاتھ کی۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہاں یہ بات ہے، ساری کی ساری زمینیں مٹھی میں ہوگی۔ کتنی بڑی زمین، 500 سال کی مسافت ہے، مٹھی میں ہوگی، قرآن میں ہے۔ والسماوات مطویات بیمینہ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ۔ اللہ کتنا بڑا، میں اصل میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت دل میں پیدا کرو۔ نماز میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیوں؟ اللہ کی عظمت پیدا کر، دنیا کی نہیں، چیزوں کی نہیں، دل میں سے نکالو۔ 5 وقت کی نماز رکھی، ظہر سے پہلے دنیا آ گئی ہو، ظہر کی نماز میں نکالو، نکل گیا، پھر ادھر آ گئی، عصر میں نکالو، پھر آ گئی مغرب میں نکالو، یہاں تک کہ رات کو سونے سے پہلے دنیا کی عظمت نہیں ہونی چاہیے دل میں۔ اس حالت میں سو جاؤ کہ اللہ سب سے بڑا ہو، اور اسی حالت میں بیدار ہو صبح میں سب سے پہلے اللہ اکبر کہ عظمت بٹھاؤ دل میں۔ سونا بھی اللہ کی عظمت کے ساتھ، بیدار ہونا بھی اللہ کی عظمت کے ساتھ۔ اللہ یہ چاہتے ہیں
اچھا آپ کو پتا ہے سمندر کی بات میں کر رہا تھا، کتنے بڑے سمندر ہیں، کتنے مخلوقات ہیں، ڈبل مخلوق ہیں زمین کے اوپر جتنے ہیں، اور زمین پر جتنے قسم کے جانور ہیں وہ سارے جانور سمندر میں اور اس سے ڈبل ہے۔ سمندری گھوڑا بھی ہے، سمندری ہاتھی بھی ہے، سمندری چیتا بھی ہے، سمندری شیر بھی ہے، سمندری عورت بھی ہے، سمندری مرد بھی ہے، سمندری گدھا بھی ہے، سمندری اونٹ بھی ہے۔ اتنی گہرائی ہے۔ آج کل تو ایسی کشتیاں گھومنے کے لیے بنی ہیں، آپ دو اسٹیمر اس طرح کے کہ نیچے تک آپ کو دکھاتے ہیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ وہ خود فرماتے ہیں مجھے 2 مرتبہ سمندر کی تہ میں جانا ہوا، خود نے شہادت دی۔ فرمایا بڑے بڑے پہاڑ ہیں نیچے، بڑے بڑے جنگلات ہیں، شیروں کو دیکھا، چیتوں کو دیکھا، بھیڑیوں کو دیکھا، ہر قسم کے جانوروں کو دیکھا، ہر چیز کو میں نے دیکھا، مشاہدہ آنکھوں کا۔ اگر آپ کو بھی شوق ہو، پیسہ اللہ نے دیا ہو تو دیکھو، جہاں یہ دکھاتے ہیں سمندر کی تہ میں لے جاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی کائنات دیکھو۔ گناہوں میں استعمال مت کرو پیسہ، کل سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو جب اللہ نے دیا ہے تو۔ لیکن مقصد کیا ہو؟ اللہ کی عظمت بٹھانا، عبرت حاصل کرنا، سبق لینا۔ وہ خود فرماتے ہیں 2 مرتبہ مجھے جانا ہوا تہ میں، اتنے درخت، اتنا جنگل، ہو بہو کشتی کا، زمین کا جس طرح جنگل ہوتا ہے، زمین کا جس طرح پہاڑ ہوتا ہے، زمین کے جس طرح درخت ہوتے ہیں، زمین کے جس طرح جانور ہوتے ہیں، ایسے میں نے سمندر میں دیکھے۔ مولانا خود فرماتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے اللہ کے مخلوق میں سمجھا رہا ہوں، پوری زمین اللہ تعالیٰ نے، ایک روایت میں آتا ہے، ایک مچھلی کی پشت پر رکھی ہے۔ مچھلی کتنی بڑی ہوگی؟ کتنی بڑی معلوم؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا یا اللہ مجھے وہ مچھلی دکھا دے کہ جس پر زمین کا استقرار ہے۔ غور سننا، اس روایت کو علامہ ابن حیان اصفہانی نے اپنی زبردست جو کتاب ہے اللہ کی عظمت کے بارے میں جنہوں نے لکھی ہے، اس میں کائنات کی عظمت کو بیان کیا ہے، اس میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ زبردست کتاب ہے، حیرت میں تو پڑھ گیا۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان کوئی حرج کی بات نہیں، جاؤ مجمع البحار جاؤ، جہاں سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے، پہنچے، وہاں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مچھلی تو میں بعد میں دکھاؤں گا جس پر زمین کا استقرار ہے، پہلے میری ایک مچھلی دیکھ لو جو بڑی ہے، سمندر میں ہے، وہ ایک مچھلی کو پہلے دیکھ لو۔ اگر اس کو دیکھنے کی آپ کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، تو وہ مچھلی آپ دیکھ سکتے ہو، ورنہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھانا شروع کیا، اس نے پشت نکالی، آہستہ آہستہ آہستہ، کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے۔ روایت میں آتا ہے 3 مہینہ مسلسل رات دن اس نے پشت نکالی، ابھی چہرہ بھی نہیں نکالا تھا اور ابھی دم بھی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ 3 مہینے لگے، ابھی پشت باقی تھی، تھک گئے سلیمان علیہ السلام۔ اللہ سے فرمایا یا اللہ اس کا چہرہ میں کب دیکھوں گا، اس کی دم کب دیکھوں گا؟ اللہ نے فرمایا 3 مہینے کس طرح آپ کھڑے رہے رات دن، 1 سال مکمل 307 دن کھڑے رہے، پھر بھی اس کی دم اور اس کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد کئی سالوں تک آپ کو کھڑا رہنا پڑے گا، تب جا کے اس مچھلی کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور فرمایا یہ تو سمندر کی مخلوق ہے اور جس پر زمین ہے، اور سننا
کیا فرمایا اللہ نے؟ جس پر زمین ہے جس مچھلی پر، اس مچھلی کی خوراک اس طرح کی 70,000 روزانہ صبح میں مچھلیاں خوراک ہے اور 70,000 شام کو خوراک ہے۔ میں 70 بولتا ہوں ورنہ 70 اردو میں 70 آتا ہے، 70 یعنی 70۔ کتنی بڑی مچھلی، 1 سال تک منہ بھی نہ نظر آئے کتنی بڑی، ایسی کتنی مچھلیاں کھاتی ہے وہ مچھلی روزانہ، صبح میں بھی شام کو بھی۔ 70,000 مچھلیاں صبح کا کھانا، 70,000 مچھلیاں شام کا کھانا۔ سلیمان تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ مخلوق کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ سلطانی تیری ہے، بادشاہت تیری ہے، میری تو کچھ بھی نہیں ہے، میری تو نقطے کے برابر بھی نہیں ہے، میں نے تجھے سمجھا تو عظیم ہے، تیری بڑائی سب سے بڑی ہے۔ یا اللہ تو جب ایک مچھلی کو اتنا کھلاتا ہے تو اس کے علاوہ کتنی مچھلیاں ہوگی، ان کو تو کتنا کھلاتا ہے۔ یہ واقعہ بعد میں پیش آیا تھا، اصل میں کیا ہوا تھا وہ میں آپ کو مختصر کہتا ہوں۔ حیات الحیوان میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا یا اللہ تو نے مجھے پوری دنیا پر حکومت دی ہے، میں چاہتا ہوں میں اپنی رعیت کی دعوت کروں، میری طرف سے ایک مرتبہ دعوت تو ہو، سب کی دعوت۔ کیوں؟ آپ کی حکومت ہوا میں تھی، زمین میں تھی، پہاڑوں میں تھی، جنگل میں تھی، پرندوں پر تھی، چرندوں پر تھی، درندوں پر تھی، مچھلیوں پر تھی، ہر جگہ آپ کی حکومت تھی، اس لیے آپ کیوں چاہتے تھے کہ میں سب کی میں دعوت کروں؟ پہلے تو منع کیا اللہ نے، آپ نہیں کر سکتے سر، ٹھیک ہے، نہیں مجھے ایک شوق ہے۔ یہ تو کیسا ہوا معلوم ہے؟ واقعہ لکھا ہے تاریخ میں حوالہ بھول گیا لیکن لکھا ہے کہ ہدہد پرندہ، اس پر بھی حکومت تھی، ہدہد پرندہ ہم لوگ ساتھ میں قرآن میں بھی یہ بات ہے، وہ پانی کو تلاش کرتا ہے۔ ہدہد کا معنی معلوم لکر کوچ، وہ لکر کوچ ہے نا، وہ ہدہد پرندہ ہے، اس کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے، پانی جمع ہوتا ہے وہیں چونچ مارتا ہے، وہ تو تربیت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو اگر بورنگ کرنا ہو تو اگر آپ نے تربیت کی ہے ہدہد پرندے کی، لکر کوچ کی، آپ کو وہ بتا دے گی جگہ کہ یہاں پانی ہے، یہاں کھودو، یہ صلاحیت دی اللہ تعالیٰ ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے اتنا سا۔ تو ہدہد پرندے نے کہا ایک مرتبہ، کیونکہ باتیں ہوتی تھیں سلیمان علیہ السلام کے سامنے، ہدہد پرندے نے کہا حضرت میں آپ سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ پرندے نے کہا آپ کی بھی اور پورے لشکر کی، سب کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، ارے تم کیا دعوت کر سکتے، لیکن دعوت قبول کر لو نہیں، دعوت قبول کرنا تو اللہ کو پسند ہے، جیسے کہ ہماری شریعت میں دعوت قبول کرنا سنت ہے، لیکن یاد رکھنا میں زندگی یہ تو بیچ میں بات آ گئی اس لیے میں کہہ دیتا ہوں، آپ یہ مت کہنا کہ وہ دعوت قبول کرنا سنت ہے تو اب جب بھی کوئی شادی میں دعوت دے چلے جانے کا، نہیں، وہاں دیکھنے کا، اگر گناہ ہوتا ہو تو سنت نہیں ہے، جس شادی میں گناہ ہوتا ہو، شریعت کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، بے پردگی ہوتی ہو، عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہو، ویڈیو شوٹنگ ہوتا ہو، دکھلاوا ہو، حرام ہے جانا، چاہے ولیمہ کیوں نہ ہو، حدیث میں۔ ہاں تو دعوت سنت تو ہے لیکن یہ سب دیکھنا شرطیں نہیں جا سکتی آپ۔ تو کیا کہا ہدہد نے، میں دعوت کرنا چلو کوئی غلط کی بات نہیں، قبول ہے، لیکن سب سمندر کے کنارے پر آ جانا۔ ہدہد پرندہ آیا، اپنے منہ میں ایک بوٹی لے کر سمندر میں ڈال دی، سلیمان علیہ السلام سے کہا کھاؤ، جس کے حصے میں بوٹی آئے وہ کھا رہے، اور بوٹی نہیں آئے گی تو شوربا تو ہے نہیں سمندر کا پانی، کیونکہ وہ تو کھانا ہی ہوتا ہے نا۔ سلیمان علیہ السلام اتنے ہنسے اس نے میرے ساتھ مزاق کیا، ایسا ہوتا ہے پرندے بھی بولتے تھے، باقاعدہ بولتے تھے، بہت واقعات ہیں، ابھی میں سنا ہوں، اسی میں اپنا وقت ہو جائے گا اس لیے میں نہیں سنا تھا، حیات الحیوان میں بھی
اور یہ جو ایک کتاب اسرار کائنات اس کے اندر بھی ہے. بس ضمن یہ بات میں نے کہی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے بھی ایسا چاہا کہ میں سب کی دعوت کروں پوری مخلوق کی. اللہ نے منع کیا نہیں کر سکتے آپ, لیکن مجھے کرنا کوئی اچھی مت کرو. جاؤ سمندر کے کنارے بڑی بڑی دیگیں پہلے تو بنوائی جناتوں کے پاس, کیونکہ جنت تھے. کتنی بڑی بڑی دیگیں, تالاب جتنی, اس میں کھانا پکایا. اتنا کھانا پکایا, کئی مہینوں تک کھانا پکایا, سب جمع کیا. اب آپ کو پتا ہے کہ کھانا تو بگڑ جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ہوا فریز بن جا, کھانا محفوظ کر دے, بگڑنا نہیں چاہیے. تو ہوا فریز بن گئی. وہ اتنا علاقہ کئی مہینے ہو گئے, بہت کھانا تیار ہو گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا, اب میں سب کی دعوت کر سکتا ہوں, سب کو کھلا سکتا ہوں. اب اللہ سے کہا, اللہ کھانا تیار ہو گیا, اب میں آپ کی مخلوق کو دعوت دینا چاہتا ہوں. اللہ نے پوچھا کہ کس کو سب سے پہلے آپ کھلاتے ہو؟ لیکن میں سمندر کے کنارے پر ہوں, تو پہلے سمندر کی مخلوق کو, پھر زمین کی مخلوق کو. دیکھیں کوئی حرج کی بات نہیں. سب مچھلیاں لائن میں کھڑی تھی. سب سے پہلی مچھلی آئی, کیا جاؤ کھانے کے لیے. کھانا شروع کیا, جتنی دیگیں تھی ہزاروں, سب کھا گئی. یہاں تک کہ دیگیں بھی کھا گئی. سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہی رہ گئے. کہا کھانے کے بعد مچھلی ان کی حکومت میں تھی. مچھلی نے کہا کھانا لاؤ, ابھی تو آدھا پیٹ بھی نہیں ہوا میرا. شرم نہیں آتی. سب سبا چڑھ گئی. اچھا میزبان مہمان کی اس طرح توہین کرتا ہے. انشاءاللہ کبھی آپ نے دیکھا کہ میزبان مہمان کو یہ کہتا کتنا کھاتا ہے, آپ میری توہین کرتے ہو. آپ نے جتنا کھلایا یہ تو ابھی آدھا ہوا. اللہ مجھے روزانہ 3 لقمے, آپ کا جو آدھا اس سے ڈبل, ایسے 3 لقمے روزانہ مجھے کھلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں. اور میں اکیلی نہیں ہوں, ایسے تو میرے کتنے ہیں خاندان, اور ابھی تو ساری مخلوق لائن میں کھڑی ہے. اس کا کیا؟ اور ابھی تو زمینی مخلوق باقی ہے, اس کا کھانے کا کیا؟ آج اللہ نے منع کیا ہے ہم سب کو کہ سلیمان علیہ السلام کی دعوت ہے, آج میں نہیں دوں گا کھانا. سب بھوکے رہ گئے پورا دن, ساری مخلوق بھوکی. سلیمان علیہ السلام نے کان پکڑا, یا اللہ تو ہی کھلا سکتا ہے, میرے بس کی راہ نہیں. تب انہوں نے تسلیم کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا یا اللہ تیری مخلوق کیسے ہے, تو مجھے دکھا. اس سے یہ بات آئی تھی, یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا. ہاں یہ تو ایک مختصر بات آئی ابھی. تو عالم, ایک عالم پانی کا بھی عالم ہے, جناتوں کا بھی عالم ہے, فرشتوں کا بھی عالم ہے, شیاطین کا بھی عالم ہے, انسانوں کا بھی عالم ہے. عالم ارواح بھی ہے, عالم برزخ بھی ہے, عالم مثال بھی ہے, عالم حشر بھی ہے, عالم جنت بھی ہے, عالم جہنم بھی ہے. ایسے تو ہزاروں عالم ہے جو ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتے. اور کتنا بڑا عالم, صرف ہم دنیا میں جو رہتے ہیں وہ میں آپ کو مختصر سمجھاؤں. دنیا کا عالم آپ اندازہ لگاؤ, اس سے آپ نے اس واقعے سے کیا نکالا کہ اللہ تعالیٰ اتنوں کو جب کھلاتا ہے. یا اللہ, وہ جو میں نے کہا جو مچھلی سمندر میں تھی 3 مہینے تک نکلتی رہی, صرف پشت نظر آئی, اس کا چہرہ اس کی دور نظر نہیں آئی. اللہ تعالیٰ ایسی مچھلی کو روزانہ 70,000 مچھلیاں کھلاتا ہے. کیوں معلوم آپ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ سے کتنا کہتا ہے کون ہو جا, صبح کا کھانا ہو گیا. ہمارے جیسا تو نہیں اگانا پڑے, مہینے انتظار کرنا پڑے, کمانا پڑے. اللہ محتاج نہیں. اور یہ لفظ کن بھی جو ہے نا ہماری سمجھانے کے لیے, ورنہ اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ کن کا بھی محتاج نہیں ہے. یاد رکھنا, اللہ کو سمجھو, اللہ کی قدرت سمجھو, اللہ کی طاقت کو سمجھو, اللہ کی قوت کو سمجھو. اللہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا. اگر ہم اللہ کے ہو گئے اللہ ہمارا ہو جائے گا. کوئی فکر نہیں ہے انشاءاللہ, نہیں دنیا کی فکر, نہیں دشمنوں کی فکر, نہیں ظالموں کی فکر, نہیں کسی کی فکر. پہلے ہم اللہ کے ہو جا رہے. یہ شرط ہے, قرآن میں ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم. پہلے تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ایسے ہی نہیں, یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کی سنت ہے.
وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت بدلا نہیں کرتی، یہی سنت ہے۔ پیاسے ہوں گے پانی پینا پڑے گا تو اللہ پیاس بجھائے گا، یہ سنت ہے اللہ کی۔ بھوکے ہو کھانا کھانا پڑے گا آپ کو، یہی اللہ کی سنت ہے۔ کھانے ہی سے تمہاری بھوک ختم ہوگی، بیمار ہوں گے تو دوائی کرنی پڑے گی، اللہ کی یہی سنت ہے۔ اس بیماری سے اللہ تمہیں شفا دے گا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کی سنت کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو اللہ کی سنت ہے، تو یہ جو کائنات ہے یہ مجھے سمجھانا ہے۔ اس واقعے سے یہ سمجھو اللہ کی عظمت بٹھاؤ، اللہ کتنا بڑا ہے۔ یہ دنیا کی بادشاہ تو کچھ نہیں، یہ تو کھلونے ہیں، کھلونے۔ اللہ آج میں سبق پڑھا رہا تھا، مشکات میں حدیث آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا کی قدر و قیمت میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو میں کسی کافر کو پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، لیکن میرے نزدیک پوری دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ واقعیت میں کہتا ہوں، جس نے اللہ کی عظمت بٹھا دی، دنیا کی کوئی قدر دل میں نہیں آئے گی، عظمت نہیں آئے گی، دنیا کی محبت نہیں آئے گی۔ دنیا کمائے گا، دنیا میں رہنا ہے، دنیا کی ضرورت ہے، لیکن دنیا کی عظمت نہیں آئے گی۔ دنیا کے مقابلے میں اللہ کو ناراض نہیں کرو گے، اللہ کے حکم کو نہیں توڑو گے۔ اگر جو دنیا ہمارے دل میں نہیں آئی، اللہ کی عظمت آئی، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ دنیا کی حکومت ہے، یہ وائٹ ہاؤس امریکہ کا، یہ انڈیا کا راشٹرپتی بھون کچھ نہیں اللہ کے سامنے۔ ارے ڈرتے کیوں نہ ہو، ارے ڈرتے کیوں ہو، ارے کانپتے کیوں ہو، تھرلاتے کیوں ہو؟ چاہے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جابر قسم کے، ہر قسم کے آ جا رہے، لیکن اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ اللہ ہے۔ اللہ کی عظمت سب سے بڑی ہے، یہ بٹھاؤ انشاءاللہ العزیز دل میں سے یہ ساری کائنات کی عظمت نکل جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ایک حدیث کا خلاصہ، جو اللہ سے ڈرا پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرا وہ پوری دنیا سے ڈرتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے۔ ایک مختصر واقعہ ضمن سنا، ایک بہت بڑے شیخ تھے، غالباً شیخ نور اللہ، معتصم باللہ کے زمانے میں، بڑے اچھی حالات تھے۔ معتصم باللہ، اس کا عقیدہ تھا کہ کلام مخلوق ہے، کلام اللہ مخلوق ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کلام غیر مخلوق، اللہ کا کلام غیر مخلوق۔ میں سمجھا تھا لیکن وقت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کلام کے لیے الفاظ کی، زبان کی۔ تو جو کلام ہے اللہ کا، کلام بذاتی، کلام بنفسی، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ زبان مخلوق ہے، پیدا کی گئی۔ میں بولتا ہوں ابھی یہ الفاظ پیدا کیے جا رہے ہیں، جیسے جیسے میں بولتا ہوں الفاظ نکلتے جا رہے ہیں، الحمدللہ۔ اس کو بولتے ہیں مخلوق، زبان مخلوق، میری آواز مخلوق، میرا حلق مخلوق، یہ سب مخلوق۔ اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے۔ اللہ کو کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے، زبان کو محتاج نہیں ہے، حروف کا محتاج نہیں ہے۔ تو کلام اللہ جو اصل ہے، یہ کلام اللہ غیر مخلوق، یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ان کا عقیدہ کلام مخلوق ہے۔ تو جو اس زمانے کی جو جامع مسجد تھی، اس کے امام تھے شیخ نور اللہ، ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کلام غیر مخلوق ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہے۔ ان کا بیٹا تھا، بیٹے نے پوچھا ابا جان کیا کہتی ہو آپ کلام کے بارے میں؟ سارے لوگ بڑے بڑے علماء تو یہ کہتے ہیں، نہیں بیٹا ایک کام کرنا، ابھی آپ تنہائی میں گھر میں آپ مجھ سے سوال کرتے ہو نا، بڑی مسجد میں سوال کرنا۔ یا اللہ کیا ہمت! جہاں معتصم باللہ بیٹھا ہے، وزیر بیٹھے ہیں، فوج بیٹھی ہے، زبردست ان کا جو رعب تھا، شان و شوکت، دبدبا تھا، کسی کی مجال لے کے کوئی ہل سکے، حرکت کر سکے، ایسی جامع مسجد میں بغداد میں
امام تھے، منبر پر چڑھے، ابھی تو چڑھے، ان کا بیٹا سامنے بیٹھا تھا، بیٹا کھڑا ہو گیا، ابا جان کلام اللہ کے بارے میں مجھے کہو، کلام اللہ کیا ہے؟ بیٹا کلام اللہ غیر مخلوق، اتنا کہنا تھا۔ سب آنکھ بگولا، معتصم باللہ آنکھیں نکال رہا ہے، ارے میرے سامنے تم اس طرح کی بات کرتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، نماز ہو جانے دو۔ نماز کے بعد ان کو پکڑا گیا، بیڑیوں میں چکرا گیا، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے، ان کو حاضر کیا گیا۔ کیسا دربار تھا معلوم؟ میں ابھی وقت نہیں بنا کہ دربار کی منظر کشی کرتا، کیسا دربار تھا؟ جیسے داخل میں بہت بڑا ہال تھا، بڑی بڑی فوجیں، کوئی نیزہ لے کر کھڑی تھی، کوئی تلوار لے کر کھڑی تھی، اور بادشاہ کا جو تخت تھا بڑا اونچا تھا، شان و شوکت والا تھا، اور عجیب و غریب علماء بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کھڑا تھا، کوئی کرسی پر تھا، کوئی فوج مطلب کہ چل رہی تھی، کوئی دوڑ رہی تھی، اور کوئی عجیب و غریب حرکت۔ کیوں معلوم؟ اس لیے کہ ان شیخ کے دل کے اندر ایک تاثیر پیدا کرنی تھی، ان کو مغلوب کرنا تھا، ان کو متاثر کرنا تھا، اس بنا پر یہ سب کچھ مطلب کیا تھا۔ حضرت اطمینان سے چل رہے ہیں سب کے سچ میں، اب بچہ کام رہا ہے کہ کیا ہوگا، چلا نہیں جاتا، پیر کام رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ دربار دیکھ کر مرعوب ہو گیا۔ میں یہ سمجھاتا ہوں یہ کیا ہے وائٹ ہاؤس، ارے کیا ہے، اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے، یہ تو کھلونا ہے، یہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ سمجھو مسلمانوں، اب دنیا کے خاطر نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ذرا سمجھو آپ، دنیا کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں، دنیا کی خاطر ایمان بیچ رہے ہیں، دنیا کی خاطر ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہے، یہ مجھے سمجھانا ہے۔ اللہ کی عظمت بھی تھا وہ دل میں۔ شیخ نور اللہ کو پتا چلا کہ بیٹا کانپ رہا ہے، تھرا رہا ہے، اتنا بولنا تھا، سب کھڑے ہیں فوج، عجیب و غریب۔ شیخ نور اللہ اپنے بیٹے سے کہا العظمت للہ الکبریاء للہ، اتنے زور سے بولے پورا ہال جو تھا، پورا دربار جو تھا ایک دم سے ہلچل مچ گئی۔ اس کا بیٹا وہ یوں کہتا ہے جیسے میرے ابا نے یہ الفاظ کہے، واللہ میں کہتا ہوں، وہ لڑکا یوں کہتا ہے واللہ میرے دل میں سے یہ ساری عظمت نکل گئی۔ اب یہ کیا لگتا تھا معلوم؟ بچے کا کھلونا لگتا تھا۔ بچہ کہتا ہے جب میرے دل میں سے اتنا کہنے سے ایسا ہو گیا، میرے ابا کے دل میں اللہ کی کیا عظمت ہوگی، اللہ کی کیا کبریائی ہوگی۔ ارے گئے، مقابلہ کیا، مناظرہ کیا، بڑے بڑے علماء موجود تھے، سب کو شکست پھانچ دی، یہاں تک کہ معتصم باللہ کو توبہ کرائی اور یوں کہا میں اپنے عقیدے سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہوگا، کیسا جگر دیا ہوگا۔ بس ایک ہی بات، دل میں اللہ کی عظمت تھی، اللہ کی بڑائی تھی، کچھ نہیں تھا۔ یہ تو کھلونے ہیں، یہ تو سنگڑے سے ہیں، یہ تو پتھر ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت ایک مرتبہ پتا، اللہ کو بڑا سمجھو، پورے دن میں ہم اللہ اکبر کتنی مرتبہ بولتے ہیں، کیوں دل میں نہیں اترتا؟ کیوں دنیا کو بڑی سمجھتے ہو؟ اللہ کی عظمت پیدا کرو۔ اللہ کتنا بڑا ہے، کتنوں کو کھلاتا ہے، کتنی بڑی زمین ہے، کتنا بڑا آسمان۔ ابھی وقت نہیں آیا، الارم بج گیا، 3 گھنٹے چاہیے انشاءاللہ، صرف ابھی میں یہ بات سمجھاؤں تو دعا کرو اللہ کرے یہ جو بھی ذہن میں باتیں آ رہی ہیں آئندہ بھی آئے۔ اب کیا کرے، وقت ہو گیا، کیونکہ بعض مرتبہ الحمدللہ انشاءاللہ ایسا ہوتا ہے، اور ایسی باتیں اللہ کی طرف سے القاء ہوتی ہے 3 گھنٹے بھی کم پڑے۔ ابھی فی الحال ایسی حالت ہے میری الحمدللہ، اللہ باقی رکھے، آئندہ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔